غزوہ حنین عربوں کے ساتھ کی گئی پہلی جنگ بدر تھی اور آخری حنین تھی، تو اس لیے ان دونوں کے نام بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں، بدر و حنین۔ بدر میں اللہ نے کامیابی عطا کی اور حنین میں ایک بڑے حادثے کے بعد کامیابی ہوئی، یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے شکست ہوتے ہوتے بچی۔ بدر کے بعد احد ہے، حنین سے پہلے فتح مکہ ہے۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری۔ مکہ فتح ہو چکا تو قیس اعلان کے قبائل مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے، ان میں ثقیف اور حوازن پیش تھے۔ انہوں نے کہا محمد اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں، اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ سے روکنے والا کوئی نہیں، لہذا کیوں نہ ہم ہی پہل کریں۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف نصری کو منتخب کیا اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوطاس میں اتر پڑے۔ ان کے ساتھ عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی تھے۔ لشکر میں درید بن سمہ بھی تھا جو رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا، کہتے ہیں اس کی عمر 120 سال تھی اس وقت، بہت ہی تجربہ کار انسان تھا۔ اس نے بچوں اور جانوروں کی آواز سنی تو مالک سے اس کی وجہ دریافت کی، کیوں؟ خود نابینا ہو چکا ہوگا نا۔ اس نے کہا میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے، یعنی لشکر میں نکلو بھی تو کیسے کہ ہر ایک اپنی اپنی فیملی کو ساتھ رکھے۔ درید نے کہا واللہ بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ یعنی بیوی بچے روکیں گے؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہے بھی تو کارآمد تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے کے ساتھ ہوگا، یعنی بیوی بچے نہیں فائدہ دیں گے، کیا فائدہ دے گا؟ نیزہ اور تلوار۔ اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو، لیکن مالک نے اس کی رائے قبول نہ کی، بال بچوں اور مویشیوں کو وادی اوطاس میں جمع کیا اور خود فوجیوں کو لے کر وادی حنین میں منتقل ہو گیا۔ یہ گھروں کو تو نہیں بھیجا، ایک جگہ ان سب کو اکٹھا کیا اور دوسری طرف جو لڑنے والے تھے وہ الگ آ گئے۔ حنین کہاں تھی؟ وادی اوطاس کے بازو میں قریبی تھی، اور وہاں فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا، یعنی سب ادھر ادھر چھپ گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اجتماع کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلامی لشکر اتنا بڑا تھا تعداد کے اعتبار سے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں ساز و سامان سمیت ادھار لیں اور مکے کا انتظام عتاب بن اسید کو سونپا۔ راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس پر عرب اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، وہاں جانور ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے، اسے ذات انواط کہا جاتا ہے۔ یہ درختوں کے پاس ڈیرے لگانے اور ان پہ کپڑے چیتھڑے لٹکانے اور ان کے اوپر بکرے ذبح کرنے اور منتیں ماننے کا ایک قدیم رواج ہے، کیونکہ عام طور پر جو درخت اتنا پرانا ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے طرح طرح کی خیرات اور بھلائیاں منسوب کر لیتے ہیں، اس کو پوجنے لگتے ہیں۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے لیے بھی ذات انواط بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انواط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، تم نے تو ویسی ہی بات کہی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر اور عمر جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ 2,000 لوگ تو مکہ سے مسلمان ہو کر ساتھ ملے تھے اس لشکر میں، 10,000 کے تو پیچھے سے آئے تھے۔ تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا آج ہم مغلوب نہ ہوں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری۔ کیوں؟ فخریہ جملہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ لن نغلب اليوم من قلہ، تعداد کی قلت کی وجہ سے آج ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے۔ تو اس جملے میں فخر اور ناز کا
عنصر پایا جاتا تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے یہ بات پڑھی ہے نا حدیث میں کہ بعض اوقات ایک بول کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے انسان کے پچھلے کیے کرائے عمل، ساری زندگی کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. حالانکہ سب کی بات نہیں تھی، وہ ایک شخص کی تھی، لیکن بعض اوقات ایک شخص کی بات اسے نکلی. اس کے بعد یہ ہوا کہ تیسرے ہی دن مسلمانوں نے شدید قسم کی جنگ کا سامنا کیا اور مسلمانوں کے لشکر تتر بتر ہو کے رہ گئے. صرف 12 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے جو ثابت قدم رہے، باقی سب پسپا ہو گئے. بہرحال تو شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں، اونٹوں اور بکریوں سمیت نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا تلک غنیمت المسلمین غدا انشاء اللہ، کہ یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا. 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے. کب چلے تھے؟ 6 کو. کب پہنچے؟ گویا 4 دن لگے. وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو مرتب فرمایا، صبح سویرے، ارلی مارننگ. مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابو طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حزیر کو اور خزرج کا پرچم حباب بن منذر کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو بھی دیے. 2 زرہیں پہنی، سر اور چہرے پر خود لگائی یعنی لوہے کی ٹوپی پہنی. اس کے بعد ہراول دستن یعنی جو آگے آگے جاتا ہے، اس نے وادی میں اترنا شروع کیا. اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہ تھا. ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ دشمن ادھر ادھر کمین گاہوں میں چھپا ہوا ہے، جھاڑیوں کے پیچھے، ٹیلوں کے پیچھے. ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی. پھر وہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑا. اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں اضطراب پھیل گیا، یعنی جو آگے والے تھے وہ مضطرب ہو گئے اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے اور یوں شکست ہو گئی. اس صورتحال سے بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے. ابو سفیان نے کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، یعنی یہ جو 12,000 میں بھگدڑ ہوئی ہے یہ اب پلٹ کے پیچھے کیا تھا. یعنی کہ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو سمندر قریب ہی لگتا ہے نا، یعنی بحر احمر، اور ایک طرف تو بحر احمر تو اوپر کی طرف ہے یہ، جس میں دوسری طرف ایتھوپیا کی طرف اور افریقہ کی جانب ہے. اور صفوان کے ایک بھائی نے کہا آج جادو باطل ہو گیا. جادو باطل ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مکہ کی فتح سے جو ایک سحر قائم ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس کے ایک اور بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لو، اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے. مگر اس پر مشرک صفوان اور 9 مسلم اکرمہ بن ابو جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی. تو صفوان اور اکرمہ بن ابو جہل جن کی بیوی ان کو پکڑ کر لائی تھی، امان دلائی تھی، انہوں نے ان کو ڈانٹ پلائی. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی معیت میں ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے. آپ خود میدان میں اتر کر لڑ رہے تھے، خچر پہ بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے جا رہے تھے میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی. حضرت عباس نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی، اور حضرت عباس کو جن کی آواز خاصی بلند تھی حکم دیا کہ آپ صحابہ کو پکاریں. تو حضرت عباس نے پکارا، اپنی آواز سے وادی بھر دی. کیا کہا؟ یا معاشر الانصار، یا اصحاب السمرہ، اے درخت والو، اے بیت رضوان والو، اے انصار کے گروہ، کہاں ہو تم؟ بہت بلند آواز میں. یہ آواز سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرح مڑتی ہے. وہ کہہ رہے تھے ہاں ہاں آئے آئے، یعنی فوراً پہنچے. اس طرح جب 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کر دی.
ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، نہیں سب واپس آنے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ کے گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی اور ان دیکھا لشکر اتارا، چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے، پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر قوم کے چہرے پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں، اس کے بعد ان کی تلواروں کی دھار کند اور ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا، چنانچہ عورتوں بچوں کو پکڑ لیا، بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دن خالد بن ولید کو بھی بہت زخم آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے، یعنی جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ آپ سچے نبی ہیں، لہذا وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ مشرکین کا تعاقب، مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی جانب بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا، تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر اشعری کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا، انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا، البتہ خود ابو عامر اشعری مارکے میں شہید ہو گئے، اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری نے سنبھالی اور کامیاب اور کامران واپس ہوئے۔ ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا، درید بن سمہ کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، جس کی کل مقدار یہ تھی: اونٹ تقریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ ان سب کو جعرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمر غفاری کو ان کا نگران مقرر کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی کر دی۔ اموال غنیمت اور قیدیوں کی تقسیم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے اور مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا۔ حالانکہ آپ دیکھیے خیبر اور ان سارے علاقوں میں ایک قلعے سے دوسرے قلعے کے درمیان بھی تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں، کیونکہ آپ یہ لینے تو آئے ہی نہیں تھے۔ لیکن جب کوئی نہ آیا تو آپ نے غنیمت سے خمس نکالا اور اسے تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے۔ چنانچہ ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی، 1,600 درہم اور 100 اونٹ دیے، پھر اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو دیا، پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو دیا۔ صفوان بن امیہ کو 100، پھر 100، پھر 100، یعنی 300 اونٹ دیے۔ حکیم بن حزام، حارث بن حارث بن کلدہ، عیینہ بن حسن، اقرا بن حابس، عباس بن مرداس، علقمہ بن علاثہ، مالک بن عوف، علاء بن حارثہ، حارث بن ہشام، جبیر بن مطعم، سہیل بن عمر اور حویطب بن عبد العزیٰ وغیرہ کو 100 اونٹ دیے۔ کچھ اور لوگوں کو 50 اونٹ دیے، یہاں تک کہ لوگوں میں شہرہ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں، یعنی اتنا دیتے ہیں کہ انہیں یہ ڈر ہی نہیں کہ میں غریب بھی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا جس میں آپ کی چادر پھنس گئی۔ کسی بھی ڈسٹریبیوشن کا سوچ لیں جو ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ پھر آپ نے ایک اونٹ کے کوہان سے کچھ بال لیے اور فرمایا واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنے سے بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم ہی کو لوٹا دیا جاتا ہے، لہذا سوئی اور دھاگا تک ادا کر دو، کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے روز آر، رسوائی اور آگ ہوگی۔ یہ سن کر لوگوں نے معمولی چیز تک غنیمت سے جو کچھ لیا تھا سب کچھ واپس کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دے دیا
غنیمت کی مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت بنا اس کی مقدار یہ ہے، یعنی ہر ایک کو کیا کیا ملا؟ تقریباً 1.5 اونٹ، 2.5 بکری، 10 درہم اور ایک قیدی کا 1/3 حصہ۔ اب اگر ایک آدمی کو 10 درہم دے کر باقی کو ایک ہی چیز دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف 4 اونٹ آئیں گے یا صرف 40 بکریاں یا ایک قیدی کا صرف 2/3 حصہ۔ یعنی ہوتا یہ نا کہ جب وہ حصے بن کے پھر آپس میں جیسے گھروں کی تقسیم ہوتی ہے تو ایک بھائی سارا خرید لیتا ہے، یہ دوسرا اس کا کچھ حصہ لے لیتا ہے اور ملا جلا کے پھر سب کو مل جاتا ہے، یعنی اس کی قیمت ویلیو جو ہے وہ لگا کے اس کو پھر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ انصار کا شکوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب۔ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے مؤلفۃ القلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے، یعنی 100 200 300 اونٹ، اور انصار کو کچھ بھی نہ دیا۔ چنانچہ بعض انصار نے کہا یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا تھا۔ یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ نے آپ کو پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا اوجدتم یا معشر الانصار فی انفسکم، فی جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے سے میں نے لوگ انصار و ابناء الانصار، انصار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا کہ تم تو دل و جان سے اسلام لائے ہو، اس لیے تمہیں نہ بھی کچھ ملا تو تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر، یعنی ان کی آئندہ نسلوں پر۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ ایک خاص بات آپ نے دیکھی ہر معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معاملہ فہمی اور جھگڑوں کو سلجھانے کا بہت ہی زبردست ملکہ تھا۔ اللہ نے آپ کو خاص حکمت عطا کی تھی۔ این ایسے موقع پر کہ جب لوگوں کے درمیان باہم الجھاؤ ہو رہا ہے، بدگمانیاں پھیل رہی ہیں، آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے دل اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ ذوالقعدہ سن 8 ہجری مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آ گیا۔ ان کا رئیس زہیر بن سرد تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، پھر عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنہیں گرفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور یہی قوموں کی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں۔ رسول، ہم پر احسان و کرم فرمائیے۔ آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے۔ آپ ان عورتوں پر احسان کیجئے جن کا دودھ پیتے تھے جب آپ کا منہ ان کے دودھ کے موتیوں سے بھر جاتا تھا۔ اور مزید چند اشعار کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، لہذا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو۔ انہوں نے کہا، ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں، ہماری عورتیں اور بچے ہمیں واپس کر دیجئے، اور ہم بکری اور اونٹ کے بارے میں کچھ نہ بولیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا، جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، البتہ بعض اعراب مثلا اقرا بن حابس، عیینہ ابن حصن اور عباس بن مرداس نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی راہ ہے، ورنہ واپس تو بہرحال کر دے، اور آئندہ جو سب سے پہلا مال فہ حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے 6 حصے دیں گے۔ اس کے بعد عیینہ ابن حصن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی واپس کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرمائی۔ قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں،
کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم مال نہیں لیں گے، صرف ہمارے عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سب سے پہلا کام کیا کیا؟ دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنا حصہ واپس کیا اور اپنے خاندان کا واپس کیا، نمونہ پیش کر دیا، تو پھر مشکل ہی نہیں ہوئی۔